اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ یونس آیہ 25۔ دارالسلام سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو توحید سے جنت کی طرف دعوت دی ہے۔ دارالسلام کی دعوت ایمان، عمل صالح، شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑنے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف عام دعوت اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جس کو اپنے لیے خالص کر کے چن لینا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کو مخصوص کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور احسان، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کو مختص کر دیتا ہے۔ یہ اس کا عدل و حکمت ہے، اور حق و باطل کو بیان کر دینے اور رسولوں کو مبعوث کرنے کے بعد کسی کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دارالسلام کے نام سے اس لیے معصوم کیا، یہ تمام آفات اور نقائص سے محفوظ اور سلامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نعمتیں کامل، ہمیشہ باقی رہنے والی اور ہر طرح سے خوبصورت ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی ماند نہیں پڑے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر اگر ظاہر ہوں تو جو کچھ آسمان اور زمین کے کناروں میں ہے اس کو چمکا دے، اور اگر ایک مرد اہل جنت سے جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہوں تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب تاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا طائفہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کے چہرے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ وہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ، وہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی، ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو، اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب جنتی لوگ ایک ہی آدمی کے ساخت پر اپنے باپ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے، بلند قد میں، وہ 60 ہاتھ ہوں گے جیسے آدم علیہ السلام تھے۔ ابوبکر بن ابو موسیٰ بن قیس اپنے دوست سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک جوف دار موتی کا خیمہ ہوگا، جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی، اس میں مومن کے کئی گھر والے ہوں گے، اور ان سب کے پاس جائے گا، وہ گھر ایک دوسرے سے اتنی مسافت پر ہوں گے، ایک میں بسنے والے دوسرے کے مکینوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، لوگ ہر جمعہ کو وہاں آیا کریں گے، اس میں ڈھیروں کستوری ہوگی، بس شمال سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں میں کستوری کی خوشبو بھر دے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا، بس جو اپنے گھروں کی طرف واپس آئیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو ان سے ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم تم تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل لگ رہے ہو، اور کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شبہات، فتنوں اور گمراہیوں سے نکالتا ہے، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم سے مراد دین قیم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دارالسلام تک پہنچانے کے لیے واضح فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم یعنی کتاب اللہ کا، قرآن مجید کے علم، اس کے عمل اور اس کے پیغام کو پہچانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دارالسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ یہ جنت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت کا راستہ دارالسلام کا راستہ بتایا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو اس راستے پر چلتے رہیں گے اور وہاں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کو اپنی زندگی کی کتاب سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر چل کر جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ یونس آیہ 26۔ للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے۔ جس نے دنیا میں ایمان لا کر اخلاص سے نیک اعمال کیے ان کا نیک بدلہ ہے یعنی جنت۔ رب العزت نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ سورۃ الرحمن آیہ 60۔ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو وہ اسی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ الانعام آیہ 160۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلایا تو گویا ان نفوس کو ان اعمال کا اشتیاق پیدا ہوا جو ان کو اس گھر میں پہنچانے کے لیے موجب ہے۔ جن لوگوں نے خالق کی عبادت میں احسان سے کام لیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں مراقبہ اور خیر خواہی کے ساتھ اس کی عبادت کی اور مقدور پر اس عبودیت کو قائم رکھا، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندوں سے احسان قولی اور احسان فعلی کے ساتھ پیش آئے، اور ان کے ساتھ مالی اور بدنی احسانات سے کام لیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، جہلاء کو تعلیم دی، روگردانی کرنے والوں کو خیر خواہی کی، نیکی اور احسان کے دیگر تمام پہلوؤں پر عمل کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو احسان کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور انہی کے لیے الحسنیٰ ہے، یعنی ایسی جنت جو اپنے حسن و جمال میں کامل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع و خضوع اور خلوص سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نصیب نہ ہو، تم اس کو دیکھتے ہو تو یہ خیال کرو کہ وہ ضرور تمہیں دیکھتا ہے۔ وزیادۃ، اور کچھ مزید ہے، زیادہ سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی مراد ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا زیادہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار مراد ہے، زیادہ سے مراد دارالسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کریم چہرے پر نظر ڈالنا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وزیادۃ، مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کا دیدار، اس کے کلام مبارک کا سماع، اس کی رضا کا فیضان اور اس کے قرب کا سرور ہے۔ اس ذریعے سے انہیں وہ بلند مقامات حاصل ہوں گے کہ تمنا کرنے والے ان کی تمنا کرتے ہیں، اور سوال کرنے والے اللہ تعالیٰ سے انہی مقامات کا سوال کرتے ہیں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ آیہ 22 اور 23۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے۔ سورۃ المطففین آیہ 24۔ جو شخص دارالسلام میں ہو، اپنے رب کا دیدار کرتا ہو، اس کا چہرہ کیوں حسین و جمیل اور پر رونق نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتوں کے درمیان سے میں اپنی امت کو اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے سفید ہوں گے، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ، اور ان کے چہروں کو نہ ڈھانپے گی، ان کے چہروں پر نہیں چھائے گی، نہیں چڑھے گی قطرٌ، کوئی سیاہی، یعنی میدان حشر کی سیاہی جو کافروں کے چہروں پر چھا جائے گی۔ دھوئیں کی کالک سے ان کے چہرے سیاہ فام ہوں گے جب دنیا اور شہوت کے سیاہ غبار کا اثر ان پر نہیں چھائے گا۔ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ کوئی ذلت ظاہری اور باطنی توہین نہیں ہوگی۔ میدان حشر میں عزت سے رہیں گے، یعنی انہیں کسی لحاظ سے بھی کسی ناگوار صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جب کوئی ناگوار امر واقع ہوتا ہے تو یہ ناگوار امر اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے اور چہرہ تغیر و تکدر کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا، انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ سورۃ الدہر آیہ 11۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اس پر عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا، ان کے لیے جنت ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، یعنی وہ جنت سے منتقل ہوں گے، نہ ان سے دور ہوں گے اور نہ تبدیل ہوں گے۔ بھلائی کس کے لیے ہے؟ بھلائی اس کے لیے ہے جو لوگ احسان کریں، عقیدہ درست رکھ کر نیک عمل کریں، جو لوگ صراط مستقیم کو جاننے کی کوشش کریں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پا کر اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، جو بھلائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور ان کو رسوائی ڈھانپے گی، کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیارات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ یونس آیہ 27۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور ان کو رسوائی ڈھانپے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے تذکرے کے بعد جہنم والوں یعنی دعوت سے منہ موڑنے والوں اور کفر، شرک اور نافرمانیوں پر اصرار کرنے والوں کی جزا کے بارے میں وضاحت کی۔ السیئات، سیئہ کی جمع ہے، یعنی جو گناہوں، شرک اور نافرمانیوں سے نفس کو برائی پہنچتی ہے۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی کل کمائی برے اعمال ہے، یعنی وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، مثلاً کفر، گناہ، انبیاء کو جھٹلانا۔ جزاء السیئات بمثلہا، برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پورا انصاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جزا دے گا جو ان کے برے عمل کے مطابق ہوگی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کو رسوائی ڈھانپے گی، ان کے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے خوف اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوگا۔ حشر کے میدان میں اپنی محرومی کے احساس سے درماندگی، خوف، ذلت، پریشانی اور تنگی کی وجہ سے چہروں پر سیاہی ہوگی، شدید مایوسی اور اپنی محرومی کی وجہ سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے،
ایسی ناکامی کا احساس جو کبھی دوبارہ کامیابی میں نہیں بدل سکتی۔ رب العزت نے فرمایا اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ سورۃ الزمر آیہ 60۔ اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر بد کردار ہیں۔ سورۃ عبسہ آیہ 40 سے 42۔ کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، کوئی ان سے عذاب کے خوف کو دور نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ رب العزت نے فرمایا اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑائے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیہ 94۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظلم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ سورۃ ابراہیم آیہ 42 اور 43۔ اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سورۃ القیامہ آیہ 10 سے 12۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ گویا ان کے اندر کا خوف اور ذلت ان کے چہرے کی سیاہی بن جائے گی، اور سیاہی بھی کیسی، جیسی اندھیری رات کے ٹکڑے۔ اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ لوگ آگ کے لیے لازم ہوں گے اور اس سے کبھی نکل نہ پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ دو گروہوں کے حالات میں کتنا فرق ہے۔ رب العزت نے فرمایا بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ سورۃ قیامہ 22 سے 25۔ کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش، اور اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ کافر بد کردار ہیں۔ سورۃ عبسہ آیہ 38 سے 42۔ برائیاں کمانے والوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ برائیاں کمانے والوں کے ساتھ حشر میں انصاف ہوگا، ان کی جزا اور سزا میں اضافہ نہیں ہوگا۔ برائیاں کمانے والوں کی کمائی سے زیادہ بدسلوکی ان کے ساتھ نہ ہوگی، برائیاں کمانے والوں کو برابر کی سزا دی جائے گی۔ برائیاں کمانے والوں کو سزا کیوں ملے گی؟ برائیاں کمانے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقۂ زندگی کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ سورۃ یونس آیہ 28۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن تمام انسان، جن، مرد، عورت، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ اس دن مشرکوں اور ان کے باطل معبودوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔
رب العزت نے فرمایا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ سورۃ القاف آیا 47۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، یعنی ہم بات بدنی اور بات قلبی کے ذریعے سے ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ دنیا میں وہ ایک دوسرے کے لیے خالص محبت اور مودت رکھتے تھے، اب ان کے درمیان سخت عداوت ہوگی، یہ محبت اور دوستی سخت عداوت اور بغض میں بدل جائے گی۔ وقال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم نہ تمہاری سنتے تھے اور نہ تمہیں دیکھتے تھے، نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اور یہ ان تمام لوگوں کا قول ہوگا جن کی کسی بھی جنس میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ ان کے شرکاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے پاک مانتے ہیں، رب العزت نے فرمایا، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف آیا 6۔ انسان شرک کیسے کرتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں سے جھوٹی امیدیں باندھ کر ان ہستیوں کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیتا ہے، پھر ان پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی ضرور اس کے مددگار بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ دنیا کی زندگی میں مشرکوں کا جھوٹ ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کی زندگی امتحان ہے، یہاں انسان کے پاس ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹے معبودوں کی طرف ہونے والے واقعات کو منسوخ کر کے مطمئن ہو جائے۔ حشر کے میدان میں شرک کی حقیقت کیسے کھل جائے گی؟ حشر کے میدان میں شرک کی حقیقت ایسے کھل جائے گی کہ غیب کا پردہ پھٹ جائے گا اور فردی سہارے ایسے غائب ہو جائیں گے گویا تھے ہی نہیں۔ حشر کے میدان میں مفروضہ شریک کیسے کھڑے ہوں گے؟ حشر کے میدان میں مفروضہ شریک ایسے کھڑے ہوں گے کہ نہ کسی کو چھڑا سکیں گے نہ بچا سکیں گے۔ حشر کے میدان میں مفروضہ شریک کب اپنی پیروی کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے؟ حشر کے میدان میں مفروضہ شریک اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جب روک لیا جائے گا تو ان کے درمیان ایک پردہ اٹھا دیا جائے گا، تب وہ نہ آپس میں بات چیت کر سکیں گے، نہ ان کے پاس کوئی بات رہ جائے گی سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرنے والوں کے جرم میں شریک نہیں تھے۔ ہمیں نہ اس کا علم ہے نہ شعور۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ سورۃ یونس آیہ 29۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ میدان حشر میں جب بت پرست اپنے بتوں کی پرستش کا اقرار کریں گے اور بت انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتے ہوئے کہیں گے، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ تم نے شیطان کی عبادت کی جس نے تمہیں شرک کی طرف بلایا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ یاسین آیہ 60۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ سورۃ سبا آیہ 40 اور 41۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ یہاں غفلت سے مراد عدم رضا ہے اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وہ معبود شیطان کے علاوہ ہوں گے۔ غافل ہونے سے مراد یہ ہے، نہ ہم سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، کیونکہ ہم جمادات تھے اور ہم میں روح نہ تھی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت،
ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ وہ کھڑا کرتے تھے۔ سورۃ یونس آیت 30۔ ہنالک، وہاں میدان حشر میں، حساب کے وقت، قیامت کے دن، تبلو کل نفس، ہر نفس جانچ لے گا، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا اس نے کتنے اچھے اور برے عمل اس دن کے لیے کیے، یعنی ان کے اعمال کو جانچا جائے گا اور اس کے مطابق جزا سزا دی جائے گی۔ ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، جو کچھ کھلے چھپے چھوٹے بڑے اعمال اس نے آگے بھیجے، سب کو پتہ لگ جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سورۃ طارق آیہ 9۔ یُنَبَّأُ الْإِنسانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ سورۃ القیامہ آیہ 13۔ اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والی کافی ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 13 اور 14۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو اپنے مالک اور اپنے مولا کے سامنے پائیں گے جو ان کا حقیقی معبود ہے۔ مولاہم، یعنی ان کا رب، اور الحق اس کی صفت ہے، یعنی جو سچی ربوبیت والا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو جھوٹ وہ کھڑا کرتے تھے، اور ان سے گم ہو جائیں گے جو انہوں نے جھوٹے معبود کر رکھے ہیں، یعنی ان کے شرک کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہی ہدایت دے، شرک سے بچا، شرک، مخفی شرک اور ظاہری شرک، ہر طرح کے شرک سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔